دلایا باہر گئے، اب کس نے انہارو دلوایا واپس آئے؟ اب بھی کوئی جنرل باجوہ کے جانشین، چلو جانشین یا گدی نشین، کرسی نشین، جیسے بھی آپ سمجھ وہ ہے جی کو 8 مئی کو یہ پتا تھا کہ 9 مئی کو ایسا واقعہ کسی نے پلان کیا ہوا ہے، منصوبہ بندی ہوئی ہے اس کی، پوری اس منصوبہ بندی کے مطابق عمل ہوا۔ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، اگر آئے تو وہ ضرور کسی ڈیل کے ذریعے آئے، اگر آئے تو ڈیل کے علاوہ نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر ڈیل نہیں ہوگی تو وہ اگر واپس آئیں گے تو ان کو جہاز پہ ہی گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے برعکس ہوا بالکل، لندن میں ہی یہ ان کو ہائی کمشنر نے سی آف کیا، پروٹوکال ان کو دبئی میں بھی ملا، جدہ میں بھی ملا، اور پورا وزارت عظمیٰ کا پروٹوکال ملا۔ پھر وہ جب اسلام آباد اترے تو ہائی کورٹ کی عملہ وہاں پہنچا ہوا تھا، ان کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں، ان کو سہولت ان کی سہولت کاری کے لیے ان کے بایو میٹرکس وہیں ایئرپورٹ پہ ہوئے۔ اتنے احسان کیا چیف جسٹس صاحب نے، اور پھر ان کو جہاز ان کا لاہور پہنچا، لاہور سے وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ میں گئے، اور ایک مفرور قیدی، مفرور مجرم کو اتنی سہولت جب ملے تو وہ ڈیل ہی ہوتی ہے نا، وہ نہ ڈھیل ہے نہ کچھ ہے، وہ ڈیل ہے، ڈیل۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف کو انہارو دلایا باہر گئے، اب کس نے انہارو دلوایا واپس آئے؟ اب بھی کوئی جنرل باجوہ کے پیش رو کہتے ہیں کہ پیش روی کہتے ہیں، بعد میں آنے والے کہتے ہیں، پریڈیسیسر نہیں، پریڈیسیسر تو نہیں، سکسیسر کہہ لیں، پر اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جانشین، چلو جانشین یا گدی نشین، کرسی نشین، جیسے بھی آپ سمجھ وہ ہے جی۔ کل الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم 28 جنوری کو اپنے وقت پہ الیکشن کروائیں گے، اور پرائم منسٹر کل لاہور میں تھے، انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے، وہ وقت پہ الیکشن کروا رہے ہیں۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر تو ڈیل کے مطابق چلتا رہا کام تو پھر تو الیکشن شاید ہو بھی جائے، لیکن اگر ڈیل کے مطابق ڈیلیور نہ کر سکے نواز شریف صاحب، اور کسی قیدی کا وہ ووٹ بینک نہ توڑ سکے، تو پھر الیکشن شاید خطرے میں ہی ہوگی۔ سر، خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ آئی پی پی کو جائے گا، اور وفاق میں جو ہے وہ نواز شریف آئیں گے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان میں یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ۔ آپ کو 8 مئی کو یہ پتا تھا کہ 9 مئی کو ایسا واقعہ کسی نے پلان کیا ہوا ہے، منصوبہ بندی ہوئی ہے اس کی، پوری اس منصوبہ بندی کے مطابق عمل ہوا۔ بند ہو گیا۔ تو یہ کوئی پتا تھا آپ کو کہ 8 مئی کو کہ 9 مئی سے کیا ایک نیا سلسلہ کس طرح شروع ہو جائے گا، سب الٹم پلٹم ہو جائے گا۔ جو قیدی تھا یا مفرور قیدی تھا وہ تخت کی جانب بڑھ رہا ہوگا، اور جو اس وقت تخت نشین تھا وہ ایک جیل کے کال کوٹھری میں پڑا ہوگا۔ تو پاکستان میں آپ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے۔ بار ایسوسی ایشن کا پاکستان کے وکلاء کا یہ کمال ہے کہ مارشل لا ہو یا جمہوریت ہو، بار کی الیکشن ہر سال ہوتی ہیں۔ 200 کے قریب بار ایسوسی ایشن، صرف سپریم کورٹ بار نہیں، 200 کے قریب بار ایسوسی ایشن صوبائی، پھر صوبائی کے آگے جو بینچز بنے ہوئے ہیں ان کی، پھر ڈسٹرکٹ بار، پھر تحصیل بار، پھر بار کاؤنسل، یہ سب ملا کے کوئی تقریباً 200
बार्स की हर साल इलेक्शन होती है, किसी किस्म के भी माहौल हो बाहर, और यहाँ एक अच्छे माहौल में इलेक्शन हो जाता है। हर साल हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद देता है और दूसरे दिन आके वो कमरा सदारत में बैठ जाता है। ये वकला से सारी कौम को ये बात भी सीखनी चाहिए। अच्छा सर, ये इलेक्शन को देखेंगे कि क्या वकला का ये इलेक्शन है या एस्टेब्लिशमेंट का और वकला का इलेक्शन है? जो भी इलेक्शन है इसकी दरार इसको कोई ऐसी हम नहीं डालते होते, और इस्टेब्लिशमेंट या वकला का, ये वकला जो भी होंगे वो अदालत के और कानून के माफिज होंगे और पहरा देने वाले होंगे इंशाअल्लाह।